خواتین حضرات، آج کی صدارت ساجد رضوی صاحب فرما رہے ہیں۔ ساجد رضوی صاحب خود ایک بہت ہی ہائی سٹینڈرڈ رکھتے ہیں۔ اگر پاکستان میں کلیدی مشاعروں کے حوالے سے دیکھا جائے تو ساجد رضوی صاحب کے مشاعرے بہت کلیدی ہوتے ہیں۔ یہ حیدرآباد اور کراچی خاص طور پہ دو جگہ پہ بہت بڑے مشاعرے کرتے ہیں اور سالوں سے کر رہے ہیں۔ علم و ادب کی باوقار شخصیت ہیں، شاعر حفظ زبان ہیں، اساتذہ کی صحبتوں اور ان مشاعروں کی نظامت کا شرف رکھتے ہیں جن میں وہ شامل ہوا کرتے تھے۔ علمی خانوادے سے تعلق ہے، آپ کے ماموں داغ دہلوی کے شاگردوں میں رہے، رسائی ادب اور کربلا کی علامتوں میں رہ کر آج کی حیثیت کو شیئر کرنے کے فن سے خوب واقف ہیں۔ خواتین حضرات، ان کا ایک شعر دیکھیے کہ ٹوٹا طلسم شب تو اجالا سا ہو گیا، ساری شکایتوں کا ازالہ سا ہو گیا۔ اس شعر کے ساتھ میں دعوت دے رہا ہوں آج کے صدر محترم جناب ساجد رضوی صاحب کو کہ اپنے اشعار سے ہمیں نوازیں۔ حضرات گرامی اور ہمارے آج کے مہمانان خصوصی اور مسرت نشینان محفل، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اس لیے بھی خصوصی طور پر اسنا کا کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ یقیناً جو کام یہاں ادب کے لیے کیا جا رہا ہے اور جس طرح دین حق کے لیے کیا جا رہا ہے وہ فیضان حق صاحب نے بیان کر دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کیا حق بات کہی کہ جو ہماری تہذیبی اقدار ہیں وہ کس طرح سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم گھر سے دفتر تک جائیں تب بھی ہمیں انگریزی کا سامنا ہوتا ہے، لیکن اس ملک میں امریکہ میں اس طرح سے ہم جانتے ہیں کہ اردو کی پذیرائی کی جاتی ہے، زبان کی پذیرائی کی جاتی ہے کہ وہ قابل داد افراد ہیں، وہ تنظیمیں قابل تعظیم ہیں کہ جو ادب کا اور زبان کا خیال رکھتی ہیں۔ یقینی طور پہ میں جیسے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں بہت مشکل سے، اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو بہت مشکل سے یعنی ادارے جو ہیں وہ اپنے تمام جتنے بھی معاملات ہیں اس کو طے کر کے بھی اگر ہم بڑا مشاعرہ کریں تو وہ ممکن نہیں ہوتا، اور اس کے لیے بہت سی مالی پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انتظامی پریشانیاں بھی ہوتی ہیں۔ لیکن میں مبارکباد دیتا ہوں اسنا کو کہ آج اتنا اچھا مشاعرہ اور دل پذیر محفل رہی ہے کہ میں اس کی کیا داد دوں۔ آپ خود دیکھیں گے اور آپ نے دیکھا بھی ہے کہ کس طرح سے یہاں یہ مشاعرہ انعقاد پذیر ہوا، اور ہمارے کتنے اچھے شاعروں نے یہاں پہ کلام سنایا کہ جو یقیناً تا دیر دلوں میں رہے گا اور اذہان میں محفوظ رہے گا۔ میں ظاہر سی بات ہے کہ آج کے اس مشاعرے کی ایک ذمہ داری میری تھی کہ میں تا دیر آپ کو سنتا رہوں، اور مجھے بھی جتنا لطف آیا اس محفل کو اٹینڈ کر کے یقینی طور پہ وہ مجھے تا دیر یاد رہے گی۔ آپ دیکھیے گا کہ میں عرض کرتا ہوں کہ جہاں آپ نے ایک شعر سنایا، اور وہ شعر نہیں تھا، قطع تھا، میں سنا دیتا ہوں اس کو کہ ٹوٹا طلسم شب تو اجالا سا ہو گیا، ٹوٹا طلسم شب تو اجالا سا ہو گیا، ساری شکایتوں کا ازالہ سا ہو گیا، اور بیٹے نے میرے بعد اٹھایا ہے میرا بوجھ، میں برف کیا ہوا وہ ہمالیہ سے ہو گیا۔ بیٹے نے میرے بعد اٹھایا ہے میرا بوجھ، میں برف کیا ہوا وہ ہمالیہ سے ہو گیا، وہ ہمالیہ سا ہو گیا۔ اور دیکھیے کہ جس طرح ہمارے یہاں پہ موجود شعراء نے اچھی شاعری سنائی، لیکن میں دوسرے زاویے سے عرض کرتا ہوں کہ یہ شاعری نہیں ہے، سرے بزم شاعری، یہ شاعری نہیں ہے، سرے بزم شاعری،
دل رکھ دیے تھے ہم نے دماغوں کے سامنے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ شاعری نہیں ہے، سرے بزم شاعری. دل رکھ دیے ہیں ہم نے دماغوں کے سامنے. وہ روشنی تھی برسرے صحرائے آگہی. ہائے ہائے کیا مصرع ہے. وہ روشنی تھی برسرے صحرائے آگہی. ٹھہری نہیں ہوا بھی چراغوں کے سامنے. وہ روشنی تھی برسرے صحرائے آگہی. ٹھہری نہیں ہوا بھی چراغوں کے سامنے. اور دوسرے رو دیکھیے گا کہ مخالفت بھی نیا راستہ دکھاتی ہے. مخالفت بھی نیا راستہ دکھاتی ہے. یہ وہ چراغ ہے جس کو ہوا جلاتی ہے. مخالفت بھی نیا راستہ دکھاتی ہے. یہ وہ چراغ ہے جس کو ہوا جلاتی ہے. میں جانتا ہوں کہ در ہے کہاں کہاں دیوار. میں جانتا ہوں کہ در ہے کہاں کہاں دیوار. مجھے خبر ہے خبر کس طرف سے آتی ہے. میں جانتا ہوں کہ در ہے کہاں کہاں دیوار. مجھے خبر ہے خبر کس طرف سے آتی ہے. مجھے خبر ہے خبر کس طرف سے آتی ہے. ایک مطلع اور ایک شعر کے. وہ تو لمحہ تھا فقط وہ تو لمحہ تھا فقط وہ تو لمحہ تھا فقط زخم دل و جاں کے لیے. وہ تو لمحہ تھا فقط زخم دل و جاں کے لیے. اب تو عمر خضر ہے درکار درما کے لیے. اچھا ہے. اب تو عمر خضر ہے درکار درما کے لیے. قیس سے کہہ دو کہ قیس سے کہہ دو کہ قیس سے کہہ دو کہ گھر سے دیکھیے گا ہاں قیس سے کہہ دو کہ آ کے گھر سے لے جائے میرے. اچھا ہے. قیس سے کہہ دو کہ آ کے گھر سے لے جائے میرے. کم اگر پڑ جائے ویرانی بیاباں کے لیے. قیس سے کہہ دو کہ آ کے گھر سے لے جائے میرے. کم اگر پڑ جائے ویرانی بیاباں کے لیے. کم اگر پڑ جائے ویرانی بیاباں کے لیے. اور غزل عرض کرتا ہوں کہ ہے آسمان و زمین اس لیے کہ حد میں رہے. ہے آسمان و زمین اس لیے کہ حد میں رہے. کیا اچھا خیال ہے. سو آدمی پہ بھی لازم ہے اپنے قد میں رہے. ہے آسمان و زمین اس لیے کہ حد میں رہے. سو آدمی پہ بھی لازم ہے اپنے قد میں رہے. ہتھیلیاں بھی جھلسنے لگیں بچاتے ہوئے. ہتھیلیاں بھی جھلسنے لگیں بچاتے ہوئے. چراغ دیکھیے کب تک ہوا کی زد میں رہے. ہتھیلیاں بھی جھلسنے لگیں بچاتے ہوئے. چراغ دیکھیے کب تک ہوا کی زد میں رہے. کب تک ہوا کی زد میں رہے. وہ جس کو دیکھا نہیں اور نفس نفس سوچا. وہ جس کو دیکھا نہیں اور نفس سوچا. اسیر عمر بھر اس کے ہی خال و خد میں رہے. اسیر عمر بھر اس کے ہی خال و خد میں رہے. نظر نہ آئے تو کیا عمر بھر جلاتی ہے. نظر نہ آئے تو کیا عمر بھر جلاتی ہے. حسد کی آگ خدایا نہیں جسد میں رہے. حسد کی آگ خدایا نہیں جسد میں رہے. اور دیکھیے گا وہ جس کی خاک کفے پا دیے جلاتی ہے. وہ جس کی خاک پا وہ جس کی خاک کفے پا دیے جلاتی ہے. اسی کی خاک کفے پا میری لحد میں رہے. وہ جس کی خاک کفے پا دیے جلاتی ہے. کیا اچھا شعر ہے. اسی کی خاک کفے پا میری لحد میں رہے. میری لحد میں رہے. کیا بات ہے. دعا مثال ہے کیا عرض آرزو ساجد. دعا مثال ہے کیا عرض آرزو ساجد.
تمام عمر جو حد قبول و رد میں رہے دعا مثال ہے کیا عرض آرزو ساجد تمام عمر جو حد قبول و رد میں رہے ہوا کس طرف کی ہے مٹی اڑا کے دیکھو اس دشت بے نوا میں نوا کس طرف کی ہے اس دشت بے نوا میں نوا کس طرف کی ہے مٹی اڑا کے دیکھ ہوا کس طرف اس دشت بے نوا میں نوا کس طرف کی ہے مٹی اڑا کے دیکھ ہوا کس طرف کی ہے سورج نے تیز دھوپ میں خیمے سجا دیے سورج نے تیز دھوپ میں خیمے سجا دیے درویش جانتا ہے دعا کس طرف کی ہے سورج نے تیز دھوپ میں خیمے سجا دیے درویش جانتا ہے دعا کس طرف کی ہے آخر میں 4 شعر عرض کرتا ہوں 5 شعر عرض کرتا ہوں کہ دیکھ لیجئے گا کہ آج کل دیکھیں کہ ہمارے ہاں اور ہر جگہ ایک مسئلہ ہے کہ ہم کس طرح سے اکٹھے ہو سکیں کس طرح سے یکجا ہو سکیں کس طرح یونٹی برقرار رکھ سکیں تو عرض کرتا ہوں دیکھیے گا از روئے اختلاف نظر ایک ہو گئے از روئے اختلاف نظر ایک ہو گئے سب بے ہنر بنام ہنر ایک ہو گئے سب بے ہنر بنام ہنر ایک ہو گئے حد ہو گئی کہ ظلمت شب ہے عزیز دید حد ہو گئی کہ ظلمت شب ہے عزیز دید حد ہو گئی کہ شام و سحر ایک ہو گئے حد ہو گئی کہ شام و سحر ایک ہو گئے اب حسن اتفاق کی قیمت چکائے دل اب حسن اتفاق کی قیمت چکائے دل اب حامیاں نے فتنہ و شر ایک ہو گئے اب حامیاں نے فتنہ و شر ایک ہو گئے بس ہم ہی ایک ہو نہ سکے آج تک مگر بس ہم ہی ایک ہو نہ سکے آج تک مگر خوف تبر سے سارے شجر ایک ہو گئے بس ہم ہی ایک ہو نہ سکے آج تک مگر خوف تبر سے سارے شجر ایک ہو گئے ہم متفق نہیں تو اٹھاتے ہو فائدہ ہم متفق نہیں تو اٹھاتے ہو فائدہ پھر کیا کرو گے ہم جو اگر ایک ہو گئے واہ واہ واہ